مختصر سی حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا مسجد سے جڑنے کی فضیلت کے بارے میں. ہم جتنے بھی مسلمان ہو جائیں، جتنے بھی پکے نیشنلزم کے اندر داخل ہو جائیں، ہمارا نیشنلزم منسلک ہے مسجد کے ساتھ. جب تک ہم کسی مسجد سے، اللہ کے دین کے قلعے سے وابستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں کرے گا جس تغیر اور تبدل کی آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ضرورت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حمران. یہ غلام بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست مل کے اچھی طرح وضو کیا. پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بہت اچھی طرح وضو کرتے تھے. اور پھر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من توضأ ہاکذا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الی المسجد، پھر اپنے مسجد وضو کر کے اپنی جگہ سے چلا، لا ينهزه الا الصلاۃ، اس کا مقصود یہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف نماز ہی ادا کرنی ہے، تو غفر له ما خلا من ذنبی، گھر سے وضو کرنا، آفس سے وضو کرنا، کاروبار کی جگہ سے وضو کرنا اور خالص نماز کے لیے، صرف اور صرف نماز کے لیے مسجد میں نیت سے جانا، فرمایا کہ یہ انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور انسان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے گناہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں. اسی لیے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، سنن ابن ماجہ باب الطہارہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء. فرمایا جو شخص باوضو ہو، اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات کہنے کے لیے نہ انگلی اٹھائے نہ اوپر دیکھے، کیونکہ اس کا کوئی ذکر شریعت میں نہیں ہے. یہ رواج ہے، انگلی اٹھانا، اوپر دیکھنا، اللہ کی شہادت کے لیے اظہار کرنا، یہ ایک رواج ہے، یہ دینی کوئی حیثیت نہیں. انسان اپنی زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو فرمایا کہ اس شخص کو ایک بہت بڑا انعام ملتا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کشادہ فرماتا ہے، جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اتنی بڑی فضیلت اس شخص کو ہے جو باوضو ہو کر یہ کلمہ تشہد اپنی زبان سے ادا کرے اور مسجد میں آ جائے. اب انسان جتنی دور سے مسجد میں آ رہا ہے، ایک رواج بن گیا، شیطان بہکاتا ہے کیا ضرورت ہے بھائی دور مسجد جانے کی، قریب میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، یہیں پڑھ لو، ہر جگہ نماز ہی تو ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. کیوں وسوسے ڈالتا ہے؟ دیکھیں مسجد تو مسجد ہے، چاہے اس کے اوپر میرا نام ہو یا آپ کا نام ہو، مسجد مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن آپ جس غرض سے مسجد میں آتے ہیں کہ میں پیدل چل کے دور جاؤں یا میں سواری میں جاؤں تاکہ مجھے مسجد میں جانے کا ثواب ملے، شیطان اس میں آڑے صرف اس لیے آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف، جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا والذی ينتظر الصلاة حتی یصلیها مع الامام الاعظم اجر من الذی یصلی ثم ینام. صحیح بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نماز کا سب سے زیادہ اجر پانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ان میں بہت دور کی جگہ سے صرف مسجد میں چل کر آتا ہے. پھر جو اس کے بعد چل کر آتا ہے اس کا اجر اس سے کم ہے. پھر جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز کو ادائیگی صلات کے ساتھ، یعنی ادائیگی کے ساتھ
امام کے ساتھ اقامت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے وہ اجر میں اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اس فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ آپ دور سے آئے ہر قدم پہ ثواب، آپ پہلے آئے جتنی دیر بیٹھے اس کا ثواب، پھر آپ نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا، اتنا بڑا ثواب کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب ہم جو انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو باجوں کے پیچھے لگانے کے بجائے یہ باتیں بتائیں کہ بھائی یہ نماز کے ساتھ جڑنا ہے، مسجد کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہماری انڈیپینڈنس اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ کے دین سے وابستہ رہیں گے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو ہی چھوڑ دیں گے تو یہ انڈیپینڈنس رہے گی نہیں، تو سیلیبریشن کیسے ہوگی؟ ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے حتی الامکان اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیفنس آف انڈیپینڈنس کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے جڑیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس انڈیپینڈنس کی تحفظ فراہم کرے اور اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ انڈیپینڈنس دینے والے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ بندے اپنے بلبوتے پہ کبھی کوئی چیز نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اذن نہ ہو۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، لوگوں میں تمہیں بتا دوں اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری سارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے اجر میں بہت اضافہ کر دے گا۔ قالوا، صحابہ کہنے لگے بلا، ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ وقت میں وضو کرنا۔ ناپسندیدہ کیا ہے؟ گرم پانی آ رہا ہے، شدید گرمی ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ مجبوری میں وضو کر رہے ہیں۔ شدید ٹھنڈا پانی ہے، سردیوں کے دن ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا مگر آپ اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں، یہ مکارہ ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدموں سے چل کر آنا۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے انتظار کرنا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ اللہ کے دین کی وہ چوکیداری ہے جس کی فضیلت میں صحیحین کی روایت ہے کہ الرباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک دن جس نے اللہ کے راستے میں چوکیداری کی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے خود سوچ کے بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتے ہیں؟ ہم تو جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں ہم سے اس نماز کا انتظار نہیں ہوتا، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہمیں عجیب لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے، نماز اتنی لیٹ ہو گئی، امام صاحب نہیں آئے، قاری صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، جبکہ ہمیں تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مطلب اس بات سے ہونا چاہیے کہ میرے اخلاص میں شیطان یہ عمل داخل نہ کرے، میرے اخلاص میں یہ عمل ہو کہ میں تو بھائی نماز کے انتظار میں ہوں، جب بھی نماز ہو مجھے تو فضیلت مل رہی ہے، میرا تو اجر جاری ہے، میرا تو میٹر چالو ہے، میرے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی، میں جتنی دیر میں بیٹھوں گا اتنا میرا ثواب بڑھے گا، تو مجھے تو اس کی فکر ہونی چاہیے نہ کہ اس بات کی کہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ یہ سب شیطانی حربیں ہیں، شیطان غصہ دلاتا ہے تاکہ تمہاری نیکی تباہ ہو جائے، تم امام صاحب کی غیبت کرو، قاری صاحب کی غیبت کرو، مسلمانوں کے بارے میں برا نظریہ رکھو تاکہ شیطان کامیاب ہو جائے۔ اب آپ نماز میں ہیں مگر دماغ وہی ہے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے، آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، شیطان آپ سے کروا رہا ہے، شیطان آپ کو الجھا رہا ہے کہ یہ کام کرو، ایسے کرو، ان کے بارے میں یہ سوچو، یہ یوں کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، آپ ان تمام باتوں میں لگ کر اپنے ثواب کو کھو دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز لیٹ ہو، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم جتنی دیر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے وہ ہمارے لیے بہت سود مند اور فائدہ مند ہے، ہمیں اس اجر کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں فراغت ہے کہ ہم فارغ ہیں، ہمیں کچھ کام نہیں ہے، ہم تسبیحات پڑھنا شروع کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، جو ذکر کر سکتے ہیں وہ ذکر کریں، اپنے وقت کو چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو اس کو قیمتی بنائیں،
کیونکہ وہ اللہ کے ہاں عبادت میں لکھا جا رہا ہے. بہت سے حضرات ایسے ہیں پہلے آ جاتے ہیں, حاجت کرنی ہے, وضو کرنا ہے, سہولت سے آنا ہے, آ جاتے ہیں الحمدللہ. اب وہ نماز کے انتظار میں پریشان ہے کہ جی نماز نہیں شروع ہو رہی. پریشان نہیں ہونا ہے, اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے. اس وقت کو یوٹیلائز کر لو اللہ کے دین میں, اس کو اللہ کے دین میں کاؤنٹیبل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نماز میں شامل کرنے کے لیے اپنا نظریہ بدل لیجئے. جتنی دیر بیٹھیں اسے اللہ کے ذکر میں شامل کر لیجئے. جو اللہ کا ذکر آپ کرنا چاہیں کریں. اگر آپ تھک گئے, ہمت نہیں ہو رہی, ذکر اللہ نہیں کیا جا رہا, انسان کی طبیعت کا امتزاج ہوتا ہے, کبھی کبھی بہت پریشرائزڈ ہوتا ہے, کبھی تھکا ہوا ہوتا ہے, کبھی ٹینسڈ ہوتا ہے, آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں. اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ میں تو بھائی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں کیونکہ میرا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جاری ہے. اب اگر کوئی شخص آن کے آپ کو کہے, شیطان کیا کرتا ہے, خود نہیں کہتا, شیطان دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے یار دیکھو نماز لیٹ ہو رہی ہے, ان لوگوں کو احساس ہی نہیں. اب شیطان وسوسے ڈالے گا, آپ نے اس کو جواب نہیں دینا ہے, آپ نے بس اللہ کے حوالے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اپنی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے. ہم سب کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم میں بڑا اخلاص ہے الحمدللہ, لیکن ہم میں صبر نہیں. ہم سارے اجر کو بڑی محنت سے کماتے ہیں, بڑی محنت سے کماتے ہیں, مگر ہم سارے اجر کو وہیں پہ ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ہم سب کا المیہ ہے, میرا بھی یہ ہے, آپ کا بھی ہے, ہم سب ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب کے اندر یہی نوعیت ہے کہ ہم میں برداشت نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لیٹ کیا, عشاء کی نماز کو کب تک, حتی رقد النساء والصبیان, بچے اور خواتین باقاعدہ سو گئے, بیٹھے بیٹھے سو گئے, اتنا لیٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد آوازیں دی گئیں, آپ نے لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیا. جناب عمر نے جب یہ بات کہی کہ ہماری عورتیں اور بچے باقاعدہ سو گئے اللہ کے رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسئلہ سمجھایا. فرمایا کہ اگر میری امت پہ بوجھل نہ ہوتا نا, میں اس وقت کہتا کہ نماز پڑھو, کیونکہ اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرانا چاہتے تھے اس قیمتی وقت کو جو مسجد میں گزرا, کہ یہ عبادت میں کاؤنٹیبل ہو جائے, یہ عبادت میں شامل ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا. جناب عمر فاروق نے اعتراض نہیں کیا, جناب عمر فاروق نے تقاضے کے مطابق امام صاحب کو مطلع کیا. دستور یہ تھا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تھے, اس دور میں اس طرح گھڑیاں موجود نہیں تھیں, اندازے ہوتے تھے, لہذا جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو مؤذن امام کے پاس جاتا تھا اور بلال جا کے کہتے تھے جی لوگ جمع ہو گئے, اب نماز کے لیے تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. تو جناب عمر نے اعتراض نہیں کیا. لوگ یہاں سے ایک مسئلہ غلط سمجھتے ہیں کہ جناب عمر کھڑے ہو گئے, انہوں نے آبجیکشن کر دیا, جی آؤ جلدی آؤ نماز پڑھاؤ. نہیں, ایسا نہیں تھا. جناب عمر نے اس لیے جا کے مطلع کیا کہ بلال نے معذرت کر لی تھی, میں نہیں جاؤں گا بتانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے, جب وقت پہ تشریف لائیں گے نماز پڑھائیں گے, میں ان پر جا کے مطلع نہیں کروں گا. تو جناب عمر نے حکمت اختیار کی کہ مرد تو جاگ رہے ہیں, عورتیں تھکی ہوئی ہیں, بچے چھوٹے ہیں, دور دراز کا علاقہ ہے, لائٹ موجود نہیں ہے, لہذا فرمایا کہ رسول اللہ کو مطلع کیا جائے کہ جی یہ کیفیت ہے, باقی جیسا آپ مناسب سمجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کی فضیلت کو گردانا اور ان کو اجر جزیل سے مطلع کیا, اور پھر ان کو مطلع کیا کہ یہ تمہارے لیے سارے ثمرات اور فوائد ہیں جو تمہیں انشاءاللہ حاصل ہونے ہیں. تو شریعت نے جو ہمیں پابند کیا وہ یہ کہ ہم مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارے. جیسے ایک حاجی ہے, اب ایک حاجی صاحب عمرے کے لیے جا رہا ہے, اگر وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے چلا جائے تو اس کے لیے اجر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينسبه الا اياه فاجرہ المعتمر وصلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت, جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلے, اس کا ثواب
اس احرام باندھنے والے حاجی صاحب کے ثواب کی طرح ہے کہ جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکل گیا، جو چاش کی نماز کے لیے نکلے، اس کے خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو، اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے۔ اور ایک نماز سے لے کر اگلی نماز کے بیچ میں اگر کوئی غلط کام نہ کیا جائے تو وہ نماز علیین میں لکھ دی جاتی ہے، جہاں مرنے کے بعد نیک روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ نماز وہاں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، اگر آپ کا ایک نماز میں دل لگ گیا، شیطان اتنا حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے اگلی نماز میں اس کو آنے نہ دیا جائے، خامخواہی کا الجھاؤ، خامخواہی کی پریشانی، خامخواہی کی مشکل شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ اس کو مسجد آنے نہیں دینا ہے، ورنہ تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، یہ جیت جائے گا۔ شیطان اور ایک ایمان والے مومن میں جنگ رہتی ہے، جنگ، دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اس کی روح، اس کے اعمال شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، کبھی شیطان جیت جاتا ہے، کبھی ایمان جیت جاتا ہے۔ جن کا ایمان غالب آتا ہے ان کا شیطان رسوا ہو جاتا ہے، اور جن کا شیطان غالب آتا ہے ان کے ایمان میں باقاعدہ کمی ہوتی ہے کہ ان کا عبادت سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نماز تو پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں بغیر غور و تدبر کے پڑھ لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں بغیر سنت کے پڑھ لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں جیت چرا کے پڑھ لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ اس بندے کا شیطان اس کے ایمان سے غالب آ گیا ہے اور اس کے ایمان کو اس نے مغلوب کر دیا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے کہ ہماری جو جنگ ہے اس میں ہمیں باقاعدہ شکست ہوتی ہے اور ہم شیطان کو جیتوا دیتے ہیں، اور اس میں سستی ہم سب کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم فکر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں جو ضمانت ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ضمانت ملتی ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ او یردہ بما نال من اجر وغنیمت، ورجل راح الی المسجد فہو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ او یردہ بما نال من اجر وغنیمت، ورجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ۔ فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے لی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانت میں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت دے کے شہادت کے درجے پہ نافذ فرما دے، یا اسے جنت میں داخل کر دے، یا اسے دنیاوی طور پر اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرے۔ دوسرا وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانتوں میں داخل ہے، جو شخص مسجد میں عبادت کے لیے چلا، اب اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نمازی کو جنت میں داخل کرے گا، یا اللہ تعالیٰ بیش بہا اجر کے ساتھ اسے واپس صحیح سالم گھر واپس پہنچائے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ضمانت ہے جو مسجد میں نکلا اللہ کے لیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی تو نماز کے لیے نکلا، باہر نکلا، اس کا حادثہ ہو گیا، اگر اللہ کی ضمانت ہے تو حادثہ کیوں ہوا ہے؟ اگر اللہ کی گارنٹی ہے تو اسے چوٹ کیوں پہنچی ہے، نقصان کیوں پہنچی ہے؟ اس نقصان، اس چوٹ کے بدلے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر بڑھا دیا ہے۔ جس اجر تک یہ پہنچ نہیں سکتا تھا اس اجر تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اسے تکلیف دی اور اس تکلیف پہ صبر کروا دیا۔ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عموماً شیطان ہم سے سلام بھلا دیتا ہے، ہم حال چال پوچھتے ہیں، ساری کہانی کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔
ارے اللہ کے بندے، خالی گھر میں بھی داخل ہونا، کوئی بھی گھر میں نہ ہو، آپ نے چابی لگائی، کھولی، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں داخل ہونا ہی سیدھا قدم رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اس کے بغیر گھر میں جانا ہی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا کتنی جدی پشتی خریدا ہوا مکان ہو، سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ یہ سنت ہے، طریقت ہے، اللہ کی ضمانت ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں بڑے دل سے، بڑی چاہ سے گھر بنوایا لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا، وجہ وہاں پہ جو مخلوقات پہلے سے آباد تھیں انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے مشکلات شروع کر دی۔ آپ اللہ کی ضمانت میں آئی نہیں نا، آپ سے مجھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، میں اور آپ سستی کر جاتے ہیں۔ گھر آباد ہو یا خالی ہو، دکان آباد ہو یا خالی ہو، آپ نے تالے میں چابی ڈالی، بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولا، شٹر اٹھایا، گیٹ اوپن کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہی دکان میں داخل ہونا ہے، اس کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ اپنے آفس میں سلام کر کے ہی داخل ہونا ہے، بھلے پوری دنیا مذاق اڑائے، ان کو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضمانت لے رہا ہے اگر آپ سلام کر کے داخل ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی سلام کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ بڑے حادثے سے اس کی بچت ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کی بچت کر لیتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ بس یہ گھر سے نکلا ہے اور پیچھے نقصان ہوا ہے، اللہ نے اسے بچایا، بال بال بچایا۔ یہ بال بال کیسے بچا لیا؟ اس کے پیچھے سلام تھا، تمہارا وہ عمل تھا جو تم نے اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے تمہیں اپنی ضمانت میں لے لیا۔ تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بڑی اجلت میں گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک جوتا وہاں پھینکا، ایک جوتا وہاں پھینکا، بڑی غصے میں، اجلت میں، ٹینسڈ ہیں، کچھ بھی کہتے ہوئے یا اپنے موڈ میں جیسے ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ نے السلام علیکم کہہ کے ہی گھر میں داخل ہونا ہے، اپنے آفس میں، اپنی شاپ پہ السلام علیکم کہہ کے ہی داخل ہونا ہے۔ آپ زور سے نہیں کہیے، ہلکے کہہ دیجئے، زور سے کہیے، مناسب طریقے سے کہیے، جو اچھا لگتا ہے کہیے، مگر سلام کیجئے۔ اسی طرح جب آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں نماز کے اہتمام کے لیے آتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گارنٹی میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی کمر دکھ گئی کام کرتے کرتے، وہ کہتا ہے یار میں مسجد جا کے تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں۔ آپ آنے کی نیت بدل لیں، میں مسجد میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، ریسٹ ساتھ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کی نیت ریسٹ کرنے کی ہے، جتنی دیر بیٹھے ثواب نہیں ملا، جتنی دیر لیٹے اس کوئی ثواب نہیں ملا۔ اگر نیت نماز ادائیگی کی ہے، فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے، نفل ادائیگی کے لیے آ جاؤ، یار میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیوں سکھا رہا ہے کہ تم اس نظریے سے آؤ؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے، عادل، اس نے قیامت کے دن عدل کرنا ہے۔ وہ کرسچنز کو، جیوز کو یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے لاڈلے ہو، تمہارے اعمال کو لا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کر دے گا کہ بھائی یہ اس لیے تم سے اوپر ہیں کہ یہ نماز کے لیے آتے تھے، تم نماز کے لیے نہیں آتے تھے، یہ اس لیے اوپر ہیں، اس لیے فائق ہیں کہ یہ میرے انتظار میں بیٹھتے تھے، تم تو میرے انتظار میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب آپ کے لیے ذخیرے میں جمع کرتا ہے۔ آپ کو آرام کرنا ہو، مسجد میں آنا ہو، چاہے مسجد آپ کی عمارت میں ہو یا عام مسجد ہو، آپ نماز کے لیے آئیے، اور پھر آپ نے آرام کرنا ہے، ضرورت پوری کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے، لیکن نماز 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 ذوق عبادت ہونا چاہیے، شوق عبادت ہونا چاہیے، عبادت کے خاطر آنا چاہیے، تاکہ جتنی دیر آئیں وہ سارے کے سارے ثواب میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسجدوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے گھر والیوں کو جمعے کی تیاری کروائی پہلے سے کہ بھائی تم بھی پاک صاف ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، عبادت کا اہتمام کرو، اور اول وقت میں خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد میں حاضر ہو گیا، چاہے وہ پیدل آیا ہو یا سوار ہو کر آیا ہو، اب وہ آ کر امام سے قریب بیٹھ رہا ہے اور توجہ سے خطبہ سن رہا ہے، اور خطبے کے درمیان فضول اور بے مقصد باتوں سے خود کو بچا رہا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
ایک سال کے عمل کے برابر روزے اور قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرضی روزے نہیں، نفلی روزے، نفلی قیام کے برابر ثواب عطا کرتا ہے جو شخص اس کا اہتمام کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ مجھے تو بہت سارا اجر مل گیا. یہ سب نوافلات کا ہے. فرضی نماز کے برابر اجر نہیں ملے گا، فرضی روزے کے برابر ثواب کا اجر نہیں ملے گا. نفلی روزے اور نفلی نماز کے برابر اتنا بڑا اجر ملے گا جو شخص مسجد میں آ کر بیٹھ کر اہتمام کرتا ہے. اب اس بات کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فضول حرکت خطبہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں. فضول حرکت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم موبائل سے گیمز نکالتے ہیں. خطبہ جمعہ میں ہم بور ہو جاتے ہیں تو ہم خطبے کے درمیان گیمز کھیلتے ہیں. دوسرا، ہم خطبے کے درمیان میسیجنگ کرتے ہیں. ہم خطبے کے درمیان واٹس ایپ چیک کرتے ہیں. ہم خطبے کے درمیان سوشل میڈیا ایکٹیویزم کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم خطبے کے درمیان کچھ بھی نہیں کر رہے تو ہم خطیب صاحب کی اور خود کی سیلفیز لینا شروع کر دیتے ہیں یا اسنیپنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزوں نے آپ کے بہت بڑے اجر کو ضائع کر دیا جس اجر کو آپ نے حاصل کرنا تھا. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک سال کے نفلی عبادت اور ایک سال کے نفلی روزوں کا آپ کو ثواب مل جاتا جس کے لیے آپ نے پورا اہتمام کیا. مگر ہماری ذرا سی کوتاہی نے کیا کیا کہ ہم سے وہ سارا کا سارا ثواب چھین لیا. آپ بہت ضروری میسج کر رہے ہوں گے یا آپ بہت ضروری میسج سن رہے ہوں گے یا کسی بھی وجہ سے آپ اپنے موبائل کو یوٹیلائز کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ثواب نکل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا جتنا اجر تھا وہ شیطان نے آپ کی مشغولیت یاد دلا کے آپ سے چھین لیا. بس یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس میں احتیاط کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتا میری تقریر سنو، میں یہ کہتا ہوں اپنے اجر کو بچاؤ، اپنے ثواب کو بچاؤ، اپنی ایک ایک قیمتی نیکی کا سودا نہ کرو. یہ شیطان ہے، ہم سے ہماری نیکیاں چھیننے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، جان بوجھ کے ہمارے ساتھ مسئلے کرتا ہے تاکہ ہمارا اجر ضائع ہو جائے. ہمیں پتا ہے نا کہ ہم کتنے بد عمل ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم میں کتنی عملی کوتاہیاں ہیں، ہم کس قدر مشکل سے اعمال صالحہ کرتے ہیں اور شیطان کے ایک چنگل میں آ کر ہم سے سارا ثواب چھن جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں احتیاط کریں اور اس کو پرہیز کریں. بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو منہ میں کوئی سپاری یا چھالیا یا کوئی بھی چیز ڈال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار مولانا صاحب کی آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی تقریر سن کے تو نیند آ جائے، ابے اچھے اچھے سو جائیں، ہم کیا چیز ہیں. لہذا منہ میں کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ چوئنگ ہوتی رہے، منہ ہلتا رہے. جاگنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کیا کرے، لیکن اس سے بھی آپ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. کیوں؟ جو توجہ اور انہماک ہے وہ سب ضائع ہو رہا ہے. صرف خطبے میں ایسا نہیں ہوتا. میں تو یونیورسٹی میں ہوں، میں یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں. بڑے سے بڑے فلسفی کو لے آئیے، بڑے سے بڑے پروفیسر کو لے آئیے، کوئی 15-20 منٹ سے اوپر کسی کی بات نہیں سن سکتا، سب بور ہونا شروع ہو جاتے. ہر جگہ کا یہ عالم ہے. تو کیا ہم وہاں پہ کچھ کھانا پینا شروع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آؤٹ آف مینرز ہیں، یہ مینرز کے خلاف ہیں، قوانین اور آداب کے خلاف ہیں. اسی طرح عبادت کے بھی آداب ہیں. ان آداب کو اگر ہم ملحوظ نہ رکھیں تو ہمارے اجر میں اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو حاصل نہیں کر پاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر جزیل سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمیں فائدہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. اگر آپ کے پاؤں پہ ذرا سی ہلکی سی گرد و غبار بھی لگ گئی نا اللہ کے دین کی وجہ سے، چاہے وہ اللہ کے دین کا کوئی بھی کام ہو، مقصود یہ ہو کہ اللہ کا دین فائدے میں پہنچے، اللہ کی مخلوق فائدے میں پہنچے، اس کی وجہ سے ذرا سے بھی گرد و غبار اگر آپ کے پاؤں پہ لگ گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے پاؤں کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بچا لے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتوں کو حاصل کرنے کے لیے
بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں جڑیں، اللہ کے گھروں میں آئیں، عبادت کو اپنا معیار بنائیں، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سب کا درجہ بلند ہو اور ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں۔